رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گراما قدر مکرم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب، معزز علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ایک عظیم دینی درگاہ قاسم العلوم میں ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت بخشی جب قاسم العلوم کا تعلیمی سال ختم ہو کر یہاں کے فضلاء کو دستار بندی اور ان کے اختتام سال کی تقریب منعقد ہے، اور یہ بھی معلوم کر کے بڑی مسرت ہے کہ یہاں ڈیرہ غازی خان کے ضلع کے بھی مدارس کے فضلاء اور اساتذہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ قاسم العلوم سے میرا تعلق اس وقت سے ہے جب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہاں پر درس دیتے تھے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد کے ہم نام تھے، وہ بھی یہاں تشریف فرما تھے، اور ہم ایک طالب علم کے طور پر یہاں کئی مرتبہ حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اس جامعہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے نوازے، اور یہاں سے صحیح معنی میں سچے اور پکے راسخ علماء پیدا فرمائے۔ اس مجمع میں کیا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، صرف دو باتیں اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں یہ بات فراموش کسی لمحے پر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مدرسے میں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں یہ مدارس قائم ہیں، ان کی اصل بنیاد ہمارے وہ اکابر ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں وہ درسگاہ قائم کی تھی جس کا فیض آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی اصل پہچاننا چاہتے ہیں اور دین کے ویسے خادم بننا چاہتے ہیں جیسے ہمارے اکابر دین کی خدمت کرتے رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان اکابر کے طریقے کو، ان کی سوچ کو اور ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں دارالعلوم دیوبند وہ صرف ایک تعلیمی درسگاہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک تربیت گاہ تھی۔ وہاں صرف
الفاظ و نقوش نہیں پڑھائے جاتے تھے، صرف کتاب کا ترجمہ اور کتاب کا مطلب نہیں سمجھایا جاتا تھا، بلکہ وہاں انسان کی تعمیر کی جاتی تھی۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس کی تاریخ نکالی گئی تھی کہ جس سن میں وہ قائم ہوا، تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کسی واقعے کو یاد رکھنے کے لیے اور اس کی تاریخ یاد رکھنے کے لیے کوئی ایسا جملہ لکھا جاتا تھا جو اس جملے سے اس کے مقاصد کی بھی عکاسی ہوتی تھی، اور ساتھ ہی اس جملے کے حروف تہجی سے کوئی عدد بن جاتا تھا جو کسی سن پر دلالت کرتا تھا۔ تو حضرت دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو اس کی تاریخ نکالی گئی۔ تاریخ یہ تھی کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، فارسی زبان میں در مدرسہ خانقاہ دیدیم، کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی۔ یعنی ایک طرف وہ مدرسہ ہے جس میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، علوم پڑھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ خانقاہ ہے جس میں انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، ان کو سنت کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، ان کے اخلاق اور کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کے مطابق ڈھالنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اور میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی میرے دادا نے اور حکیم الامت مولانا تھانوی نے ایک ساتھ ایک ہی جماعت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ تو وہ میرے دادا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میری پیدائش وہ اسی سال ہوئی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور نوکر تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ دن کے وقت میں درسگاہوں سے قرآن کریم اور احادیث کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور رات کے وقت میں وہی دارالعلوم ذکر اللہ سے گونجا کرتا تھا۔ یہ معنی ہے درس در مدرسہ خانقاہ دیدیم۔ تو ہم حروف و نقوش کا علم تو بے شک حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنے نظریات کے طریقوں کو اپنانا ہے تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ اس دوسری صفت کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے جو ہمارے اکابر کا طرہ امتیاز تھی۔ وہ حضرات ذکر اللہ کے عادی تھے، وہ رجوع اللہ کے عادی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق تھا، اور اس مضبوط تعلق نے ان کے دلوں میں تقویٰ اس طرح رچا بسا دیا تھا کہ ان کے ہر ادا میں، ان کے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس موجود تھا۔ وہاں کوئی کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ یہ دوسرے مجھ سے بڑے ہیں۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا نام بھی جو عام طور سے دیوبند میں مشہور تھا وہ بڑے مولوی صاحب، ان کا بس اتنا خطاب تھا، بڑے مولوی صاحب۔ تو بڑی مولوی صاحب کا جب لوگ بولا تو اس سے شیخ الہند، یہ شیخ الہند کا لقب بعد میں دیا گیا اور بجا طور پر دیا گیا، بلکہ ان کو شیخ الہند کہنا بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کو شیخ الہند کہنا ان کی
ان کی قدر میں کمی کرنا، ان کی ناقدری ہے. وہ شیخ الہند ہی نہیں، شیخ الہند بالعرب بالعجم. تو ان کو لیکن دیوبند میں عام طور سے ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا، اور کوئی شخص پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا انسان وہ اپنے آپ کو اس انداز میں، اس سادگی کے ساتھ رکھتا ہے. تواضع اور اخلاص، دنیا اور شہرت سے نفرت، یہ ان کا طرۂ امتیاز تھا. یہ سارے کے سارے ہمارے اکابر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان کے بعد ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا بنوری صاحب وغیرہ، ایک پوری طویل فہرست ہے. ان سب کا حال یہ تھا کہ یہ جتنا زور علم کی پختگی پر لگاتے تھے، اتنا ہی زور اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیے کے اوپر خرچ کرتے تھے. اور اسی لیے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فراغت کے بعد کسی نہ کسی اہل اللہ سے جا کر اپنا تزکیہ نہ کراتا ہو، کسی اللہ کی صحبت میں نہ رہتا ہو، اس سے اس کی روحانیت حاصل نہ کرتا ہو. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم انہی کے ناخلف متبعین ہیں کہ ہمارا زیادہ تر زور بس زبانی کلامی نقوش و حروف کے اوپر رہ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑنے کے لیے جو تقاضے ہیں ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میری صرف ایک گزارش یہ ہے کہ میں تمام اہل مدارس سے یہ بہت ہی دردمندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے شب و روز میں اپنے تمام اکابر علماء دیوبند، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی سوانح اور ان کے ملفوظات کو اپنا مقصد بنائیں، اور اس کو اپنے لیے اپنا طرز حیات بنائیں، اور ان کے تذکروں سے، ان کے ملفوظات سے اپنے آپ کو مستفید کریں. اور میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہر مدرسے میں کچھ وقت اس کا نکالنا چاہیے جس میں حضرت نانوتوی کیا تھے، حضرت گنگوہی کیا تھے، حضرت شیخ الہند کیا تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کیا تھے، اور ان کے کیا مزاج و مذاق تھا، اور کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، کیا ان کے اوصاف طیبہ تھے. یہ ہر مدرسے کے ہر طالب علم اور استاد کو یہ بات ازبر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ بیتی کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ ہے تو بظاہر سوار حیات، لیکن اس میں ہمارے اکابر کا مزاج و مذاق وہ نچوڑ کر رکھ دیا ہے. اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس سے اپنی طرز عمل کی بنیاد اس کو بنائیں. جب تک ہم اس راستے پر رہیں گے، جب تک وہ مزاج و مذاق ہمارے رگوں پہ میں موجود رہے گا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کا آغاز اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز ایک انار کے درخت کے نیچے ہوا تھا. یہ جو آج کل رواج چل پڑا ہے کہ جب کوئی ادارہ قائم کرنا ہو یا کوئی تنظیم قائم کرنی ہو تو پہلے اس کا ایک بڑا منصوبہ لوگ بناتے ہیں کہ اتنا، اور اس کا بجٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کس طرح پیسے آئیں گے اور کس طرح اس کو بنایا جائے گا. پورا جب تک وہ پروجیکٹ کا منصوبہ نہ ہو اس وقت تک کام شروع نہیں ہوتا. لیکن دین کا مزاج یہ ہے شروع سے کہ منصوبہ بعد میں اور کام پہلے شروع ہو جاتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہو. پہلی آیت نازل ہو گئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت نازل ہو گئی
جبکہ نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی تحریر سامنے ہے، لیکن حکم یہ آ گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ ابھی نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی بظاہر کتاب موجود، لیکن اقرأ، پڑھنا شروع کرو۔ تو معلوم یہ کہ کوئی اگر کام کرنا ہو تو سادگی کے ساتھ جس طرح جتنا ہو سکتا ہو وہ شروع کر دو، اس کے بعد اگر نیک نیتی و اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑی روح ہمارے مدارس کی وہ رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول حجگانہ 8 اصول دارالعلوم دیوبند کے لیے قائم کیے، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ مدرسے کی کوئی مستقل آمدنی نہ ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے توکل علی اللہ، توکل علی اللہ کام شروع کر دو، اور جتنا اللہ تعالیٰ وسیلہ مہیا کر دے اتنا کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلے چندہ جمع کرو اور چندہ جمع کرنے کے لیے گھر گھر پھرو اور منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا ہے اور اس کو منصوبہ کے لیے بجٹ چاہیے، اس بجٹ کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں سے چندہ کریں۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا، بلکہ کام پہلے شروع کرو اور کام شروع کر کے اللہ کے لیے کرو۔ جب تک یہ روح ہمارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت مدارس دینیہ کو ختم نہیں کر سکے گی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کا جال سارے ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ آج اتفاق سے ساری دنیا جو ان مدارس کے ماحول سے واقف نہیں اور جس نے آ کر مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی کبھی، وہ اس کے اوپر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر وقت منہ کھولے ہوئے۔ اس نے آ کر مدرسے کو دیکھا نہیں، اس نے آ کر مدرسے کے ماحول کا جائزہ نہیں لیا، اس کے نصاب اور نظام کی حقیقت معلوم نہیں کی، اور تنقید اور اس کے بارے میں اپنے ذہنی تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہے اور پیش کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ان مدارس دینیہ کی طرف لوگوں کی خاص نگاہ نہیں ہوتی تھی اور چپ کے آرام سے کام ہو رہا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے جس کے نتیجے میں مغربی طاقتیں اس بات پر پورے وثوق کے ساتھ انہوں نے یقین کر لیا کہ دین کی بقا اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ان بوریوں پر بیٹھنے والے مدرسوں کے اندر ہے۔ دین کی بقا ان سے ہے۔ یہ بات بہت عرصے کے بعد ان کے دماغ میں آئی، لہذا ہمارا اصل دشمن یہ مدرسہ ہے جو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دیتا ہے۔ اصل دشمن ہمارا وہ ہے۔ جب ان کے اندر خدا کا خوف، آخرت کی فکر، اپنے دین کی عظمت اور احترام جب تک ان کے اندر موجود ہے، یہ ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو دین کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ اور اگر ہمیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ملت اسلامیہ کے خلاف کوئی سازش کرنی ہے تو اس سازش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ملا ہے۔ جب تک یہ ملا باقی رہے گا ہم لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچ نہیں سکیں گے، اور جہاں ہماری یہ کوشش کامیاب ہو گئی وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ حکمران اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں،
मौजूद नहीं रहा। जहां जहां से मदारिस खत्म हुए, जहां जहां से मदारिस को पुराने तरह के मदारिस को खत्म किया गया और इल्म दीन सिर्फ यूनिवर्सिटियों के अंदर आकर रह गया, वहां कोई कलेमा हक कहने वाला मौजूद नहीं रहा। तो ये मंजर उन्होंने देखा हुआ है। बर्र सगीर में हमारे बुजुर्गों के इखलास की बरकत से मदारिस का जाल फैला हुआ है। तो उनको ये बात किसी तरह समझ में नहीं आती, और जब उनको समझ में नहीं आती तो जो उन पर एतकाद रखने वाले हमारे हुक्मरान हैं, उनको भी ये बात पसंद नहीं आती कि इन मदारिस को इन मदारिस को इस तरह बाकी रखा जाए कि ये जब चाहे खड़े होकर कोई कलेमा हक कह दें, हमारे खिलाफ जाए, हमारे मुआफिक जाए। इसलिए ये कोशिशें हो रही हैं कि मदारिस को किसी तरह पाबंद किया जाए, इनके गले में घंटी डाली जाए, ताकि ये अपनी तक़व्वत गोयाई को वो हक गोई के लिए इस्तेमाल न कर सके। तो खूब समझ लीजिए, इंशाअल्लाह ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम अपने मसलक पर, अपने अकाबिर के मजहब व मशरब पर, उनके मिलाद व मजाक पर जब तक कायम है, कोई साजिश कामयाब इंशाअल्लाह नहीं हो सकती। अकल में ये बात इन लोगों के नहीं आती कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से मुकम्मल महरूम है हमारे मुल्क में। वो स्कूल की तालीम में अलिफ बाता उनको नहीं आती। हमारी खानदानी की शराब बढ़ने के बजाय घट रही है, उसकी तो कोई फिक्र नहीं। और जो तालीमी इदारे स्कूल और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की शक्ल में इस वक्त कायम हैं, जो असली तालीम दे रहे हैं, उन असली तालीम के इदारों में जाकर देखो, स्कूलों में जाकर देखो किस तरह उस्ताद और इम्तिहान का निगरां बाकायदा खुल्ला ऐलान करके ये कहता है कि जो इतने पैसे देगा उसको हम पर्चे का हल बता देंगे। जहां खिड़कियां टूटी हुई हैं, जहां पानी नहीं मिलता, जहां तालिब इल्म अगर जाए तो गर्मी से बेताब होता है, वहां उसकी कोई फिक्र नहीं, उसके हालात की इस्लाह करने की कोई फिक्र नहीं। एक मदरसा ही रह गया है जिसकी इस्लाह चाहिए, एक मदरसा ही रह गया है जिसको तख्ता मश्क बनाना है। और जितने हमसे आकर कहा जाता है, मदरसे वालों से कहा जाता है कि तुमने कोई साइंसदान क्यों पैदा नहीं किया, तुमने कोई एटम बम बनाने वाला क्यों पैदा नहीं किया, हमसे आकर पूछा जाता है कि तुम बताओ। अरे भाई, तुमने जिस इस काम के लिए तुम्हारी पूरी वजारत मौजूद है, उस काम के लिए तुम्हारे साइंस कॉलेज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे ऊपर अरबों रुपया खर्च किया गया था, तुमने कितने लोग पैदा किए। हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क तरक्की करे, हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी फरोग पाए और दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में भी हमारा मकाम ऊंचा हो, लेकिन हमसे पूछते हो। आपने किसी कॉमर्स कॉलेज से जाकर नहीं पूछा कि तुमने एटम बम क्यों नहीं बनाया, किसी लॉ कॉलेज से जाकर नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ साइंसदान क्यों पैदा नहीं होते। अरे भाई, हर चीज का एक दायरा कार होता है। मदारिस दीनिया का दायरा कार यह है कि कुरान और सुन्नत और शरीयत और फिक़ा उसके माहिरीन पैदा करे। उसके बारे में हमसे पूछ लो कि हमने किसने पैदा की। अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला के फजल व करम से और अपने बुजुर्गों के फैज से अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जारी है। ये बताओ कि तुम्हारे सारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कोई आदमी, कोई यूनिवर्सिटी के जरिए, कॉलेज के जरिए कोई हाफिज बना हो तो जरा एक मुझे हमें भी दिखा दो। कोई आदमी तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जरिए आलिम बना हो जिस पर लोग एतमाद करते हो, तो एक नमूना हमें भी दिखा दीजिए। आपने इस्लामियात में एमए आपने करा दिया, पीएचडी आपने करा दिया, इस्लामियात में डॉक्टर आपने बना दिया, लेकिन पूछो आवाम से
کہ دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ اور کس سے جا کر؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کسی ایم.اے. اسلامیات سے پوچھتے ہیں، کسی B.A. اسلامیات سے پوچھتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ جو اس وقت مسجدیں آباد ہیں اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، یہ کون سی یونیورسٹی کے طالب علم نے یہ کام کیا؟ کون سے کالج نے کیا؟ کون سے مدرسے نے کیا؟ کون سے اسکول نے کیا؟ جو کچھ ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے مکتبوں اور چھوٹے چھوٹے بڑے مدارس نے یہ بے وسیلگی کے باوجود قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر یہ کام انجام دے رہا ہے۔ یہ مدارس، یہ کیوں تمہیں برے لگتے ہیں؟ یہ کیوں تمہارے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کٹکتے ہیں؟ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر رجسٹر ہونے کو تیار ہیں، کیوں رجسٹر نہیں کرتے ان کو؟ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم رجسٹر ہونے کے تیار ہیں لیکن اپنی آزادی اور خود مختاری کو بیچ کر نہیں یہ کام کریں گے، تو کیوں ان کی بات تم نہیں مانتے؟ لہذا میں ارباب حکومت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ معاملات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ غیر سنجیدگی کا رویہ جاری رہے گا تو یہ جھگڑا کھڑا رہے گا، اور جھگڑا کھڑا رکھنا یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ریاست کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے، اور نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے مفاد میں ہے۔ اگر آپ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہیں چندہ کون دیتا ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ بینک اکاؤنٹ تمہارا کھل نہیں سکتا۔ بینک اکاؤنٹ خود نہیں کھل سکتا، لیکن تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں چندہ کس نے دیا۔ میں نے خود یہ جو FATF جس کو کہا جاتا ہے FATF، اس کے قواعد و ضوابط کو میں نے خود براہ راست پڑھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی چیریٹی کا ادارہ ہوتا ہے اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارے ڈونرز کے نام کیا کیا ہے۔ FATF میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ ان سے جو ڈونرز کے نام پوچھے نہیں جا سکتے۔ وہ FATF جس کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہتی ہے، لیکن ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا ڈونر کون ہے، تمہیں کس سے چندہ دیا۔ یہ ساری باتیں، اور ہم سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جو کسی بھی آزاد خود مختار ادارے سے کرنا ممکن نہیں ہے، جو انتہائی نامعقول اعتراضات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب رکاوٹیں کھڑے کر کے اور مدارس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، مدارس کو مجبور کر کے، مدارس کو رجسٹر نہ کر کے، اور مدارس کے اکاؤنٹ بند کر کے، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر کے آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو اسلحہ بردار ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم ان اسلحہ برداروں کی کھل کر مخالفت کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف اپنے بیانات دیے ہیں، فتوے دیے ہیں، اور ہم نے براہ راست ان کا مقابلہ کیا ہے جو اس ملک کو فتنوں کا اور خونریزی کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے ان سے کھل کر اپنی جانوں پر کھیل کر ان سے مقابلہ کیا ہے، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ریاست کے خلاف آئے گا، پاکستان کے خلاف آئے گا، جو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم اس کے لیے دل و جان سے اس کا مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا صلہ ہمیں یہ کہ آپ انہی کو تقویت دینے کے لیے، انہی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان مخلص مدرسوں کے اوپر یہ پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ، آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ
مدارس کے اختتام سال کا بھی اجتماع ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا عنوان تحفظ مدارس دینیہ کا بھی ہے. لہذا یہ دوسری بات میں اس سیاق میں کہہ رہا ہوں کہ مدارس دینیہ کا تحفظ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کر کے ان کو کسی کے باقاعد کرنا چاہتے ہیں، ان کی پڑھائی کو، ان کے نصاب کو، ان کے نظام کو، تو وہ اس ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کا واحد نتیجہ سوائے افتراق اور انتشار کے اور کچھ نہیں ہوگا. لہذا ایک بار پھر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر 4 وفاق ان کا اتحاد موجود ہے، اتحاد تنظیمات مدارس عربیہ. الحمدللہ یہ پوری طرح متحد ہیں، اور متحد ہونے اس بات پر متحد ہیں کہ مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا. لوگ یہ مدارس کے اوپر قبضہ کرنے یا مدارس کو اپنے ماتحت بنانے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، سال سے چلا آ رہا ہے، اور سال میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں، دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، دلائل کا رد بھی کیا گیا ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا. لیکن پھر بھی مسئلہ جو کا تو ہے. اگر ہم کسی حکومت کے نہ تو اس طرح مخالف ہیں کہ ایسے مخالف ہوں کہ اس کی ہر بات کو ہم ناجائز قرار دیں، ہر بات کو اس کی تقلید کریں، ہر بات کی تردید کریں، نہ ہم ایسے ہیں کہ جو حکومت کی ہر بات کو مانیں اور ہر بات کے آگے سر جھکائیں. ہم حق کو کہنے والے ہیں، اور مدارس دینیہ کا فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں. کسی بھی دوسری اپنے مفادات کے تحت وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں. اور اس کے لیے دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا مقصود ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں. اس کے راستے میں براہ کرم رکاوٹ نہ ڈالیے. یہ ریاست اس معاملے کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کرے اور یہ دیکھے کہ ملک و ملت کے لیے یہ رویہ کہ مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ رویہ انتہائی مضر ہے، اور اس کا سوائے انتشار کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو رائگاں نہیں جانے دے گا، اور مدارس انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے، اور اللہ کے نام لینے والا، اللہ کے دین کی تعلیم دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھنے والا، یہ انتہائی مبارک ہے. اسی کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمیشہ حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بلا اور آفت سے اس کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا اجازت حدیث بھی حدیث اور دعا. یہ فرمایا گیا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ متعدد مدارس کے اہل علم اور دور حدیث کے طلبہ تشریف فرما ہے، تو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں ان کو اجازت حدیث دوں، اگرچہ میں حقیقتاً اس کا اہل نہیں ہوں. کبرنی موت الکبرا ذهب الكرام فصدت غير مسودی ومن الشقاء تفردی بالسوددی. لیکن امتثال حکم اور تحصیل شہادت کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنی به الشیخ حسن المرشاد المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام سنة 1964 والشيخ محمد ياسين القاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة
والشيخ أحمد الناصري رحمه الله في جدة، والشيخ محمد يونس الجونپوري رحمه الله تعالى في لندن. كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول: هذا أول حديث سمعته من شيخي. وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فأنا أجيز العلماء الحاضرين برواية الحديث بهذا التسلسل، كما أجيزهم إجازة عامة لكل ما أروي من مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية وأسانيدي من إلى هؤلاء الشيوخ مثبتة في سبت المطبوع باسم سبت العثماني. فأنا أجيزكم إجازة عامة لكل ما في ذلك السبت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا جزاء، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے، اس کو پھیلانے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو صحیح راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے اوپر ان کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمین برحمتک. تمام اکابر کا، خصوصاً حضرت شیخ الاسلام کا جامعہ کی طرف سے اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ راستہ بنا دیں اور تمام ساتھی اس میں تعاون کریں. ابھی انشاءاللہ نماز ظہر ہوگی، 2:30 بجے دوسری نشست کا آغاز ہوگا اور حضرت قائد جمعیت کا انشاءاللہ خطاب ہوگا. 2:30 بجے انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز